اب حالیہ دنوں میں ان کی جو پروگرس ہے اسے دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، ان کی اسپیچز کو دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسز کو دیکھیں، اسپیشلی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جو ابھی ریسنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے، اس نے کئی حوالوں سے عالم اسلام کو امپریس کیا ہے، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے پلوامہ کا ایشو وہ بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑی خوبصورتی سے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا، اس پہ گفتگو کی، اور ایک بہت کم عمر ہیں ابھی، لیکن انہوں نے بڑے بڑے جو سفارتکار ہیں، اس میں بھارت کی جو سفارتکاری ہے وہ پاکستان سے بہت آگے ہے۔ ہمارے ہاں سفارتکاری بھی، تجارت بھی، سیاست بھی، بہت سارے تجربات اور ایکسپیرینسز کے نظر رہی ہے۔ کوئی تسلسل نہیں رہا جمہوریت کا یا سفارتکاری کا یا بہت ساری چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایک ایسے نوجوان کو میدان میں اتارا ہے جو ایک طرف جے شنکر جیسا ایک منجھا ہوا جو ہے ڈپلومیٹ، اور بھارت کی 75 سالہ سفارتکاری، اور نریندر مودی، اور مطلب ششی تھرور کو بھی انہوں نے اس میں ایڈ کیا، اور بھی جو کانگریس کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے حالیہ دنوں میں۔ تو ایک طرف دیکھیں بہت بڑی جمہوریت ہے اور ان کے لوگ ہیں اور ان کی ایک تجربہ کار پولیٹیکل ٹیم ہے، ڈپلومیٹک ٹیم ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، ہم نے ایک نوجوان، میں اس شخص کے انتخاب کی داد دیتا ہوں جس نے بلاول بھٹو کو منتخب کیا، اور جس خوبصورتی سے بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ میں نہ صرف پاکستان کا مقدمہ لڑا، آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کا مقدمہ لڑا، اور جو فلسطینی مندوب ہیں وہاں پر، جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اقوام متحدہ میں، تو ان کے سامنے غالباً ڈاکٹر منصور ریاض یا ریاض منصور ان کا نام ہے، ان کے سامنے جو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو ہے، اس نے پورے عالم اسلام کی ترجمانی کی ہے کہ فلسطین کا ایشو ہمارا ایشو ہے، فلسطین کا کاز ہمارا کاز ہے، فلسطین کے لیے ہر اقدام کے لیے پاکستان تیار ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ بڑی دلیری والے الفاظ ہیں۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی کو نیتن یاہو کی سستی کاپی کہا انہوں نے، میں اس کو گندی کاپی کہتا ہوں۔ تو یہ بھی یعنی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر نیتن یاہو کے خلاف بات کرنا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی یاد دلاتا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے بلا شبہ پاکستان کے سیاسی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے شاید پوری پاکستانی قوم کو متاثر نہ کیا ہو، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس نے پورے پاکستان کو نہ صرف متاثر کیا ہے بلکہ کئی پہلوؤں سے اور اس کی کئی جہات سے انہوں نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو اس وقت کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ جو بتانا چاہ رہا ہے اس وقت دنیا کو، دنیا کیوں نہیں سننا چاہ رہی ان کی بات؟ بھارت کا پروپیگنڈا کیوں سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو رہا ہے؟ کیا ہماری مؤثر سفارتکاری اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، یا بلاول بھٹو زرداری کی ایسی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جس نے دنیا کو راغب کر دیا ہے، ان کی بات نہیں سننے دی؟ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ بلاول صاحب نے تو بلا شبہ ہم ان کی تحسین کر رہے ہیں اور ان کا جو کریڈٹ بنتا ہے وہ ان کو ہم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ دنیا اب جھوٹ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی ہے، دنیا فریب کے ساتھ، یعنی دنیا کو ایک لاجک بھی تو چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ سٹینڈ کریں۔ اس بار اور پچھلی بار بھی پلوامہ کے موقع پر بھی بھارت کے پاس سچ نہیں تھا، بھارت کے پاس حقائق نہیں تھے، بھارت کے پاس جھوٹ تھا، اور پلوامہ میں بھی اور ابھی پہلگام میں بھی جلدی کر گیا بھارت۔ اور اس کے بعد دنیا نے تحقیقات چاہیے، یعنی جے ڈی وینس اس وقت بھارت میں موجود تھے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، جب یہ واقعہ کیا گیا یا کروایا گیا اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی، اور بغیر سوچے سمجھے پاکستان کو ایک سافٹ ٹارگٹ قرار دیتے ہوئے کہ ہم بڑی معیشت ہیں، دنیا کا ایک طاقتور حکمران وائس پریزیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور بہت ساری وجوہات اس وقت اور بہت سارے دلائل اور بہت ساری
طاقت کی چیزیں بھارت کو نظر آ رہی تھیں کہ پاکستان کو دبا لیا جائے گا. پاکستان آسان ہدف نہیں ہے، دنیا کو یہ پتہ چلا ہے، اور کئی بار بھارت کی کمزور حکمت عملی نے یہ دنیا کو باور کرایا ہے کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے. تو اس بار جھوٹ بڑے پیمانے پر بولا گیا اور جدید ترین طریقوں سے اس کو پکڑا گیا، تو دنیا اب سچ کے ساتھ اور کیا سمجھتے ہیں جو نریندر مودی ہے یا بھارت ہے، اس نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کیا کہ پاکستان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ یہاں پر آئیں گے اور جو کچھ کرنا چاہیں گے کر کے چلے جائیں گے. سرجیکل سٹرائکس، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سرجیکل سٹرائکس کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آج کل بھی وہ عوامی جلسوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں کہ پاکستانیوں امن سے جیو، اگر تم ورنہ مودی کی گولی تو ہے. یہ تو اب ادراک ہو چکا ہے پوری طرح، بھارت کو بھی پتہ چل چکا ہے. اور دیکھیں اس بار بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہوا ہے، پاکستان نہیں ہوا ہے. بھارت اپنا دوست سمجھ رہا تھا برطانیہ کو، بھارت اپنا دوست سمجھ رہا تھا یورپی ممالک کو، فرانس کو، بھارت اپنا دوست سمجھ رہا تھا سب سے پہلے امریکہ کو. جے ڈی وینس موجود تھے تو وہ تو نہیں کھڑے ہوئے بھارت کے ساتھ. پاکستان کے دوست ممالک کون ہیں؟ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آذربائیجان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو پاکستان نے نہ صرف اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیے رکھا، پاکستان نے امریکہ کی حمایت بھی حاصل کی ہے. اور ویسے اب اس حمایت سے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اتنی زیادہ حمایت امریکہ سے ہماری ہو رہی ہے، پتہ نہیں امریکیوں کو ہم سے کیا مطلوب ہے. کل اور اس سے سیکریٹری اسٹیٹ کا بھی بیان آیا ہے امریکی کہ ہم بھارت کے لیے پاکستان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے، اور جو کہ میرے خیال میں بھارت کے لیے ایک شاکنگ ہے کہ ابھی تک امریکہ ان کی بات نہیں سننا چاہ رہا. نہیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ بات کی ہے، ان کے ایک جرنل نے یہ بات کی ہے، پینٹاگون کے ایک جرنل نے یہ بات کی ہے، ان کے بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کا بارہا اظہار کر چکے ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی پاکستان کے حوالے سے بڑے نرم اور پلائٹ اور اچھے انداز سے اور دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت جگہوں پر سراہا ہے، اپنے اجلاسوں میں سراہا ہے. تو پاکستان کا جو کردار ہے یا پاکستان کا جو ایک امیج اس وقت امریکہ میں بن چکا ہے، اس سے بھارت خائف ہے اور بھارت کو پریشانی ہے. تھوڑا سا اس میں بھارت کا غرور اور تکبر بھی آ گیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ثالثی کی ہے، تو بھارت کی طرف سے اسے کھلے بندوں یا ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے خاصی سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستانیوں نے کہا ٹھیک ہے جی، صلح کرنی ہے کر لیں. 5 طیارے بھی گرا دیے، جوابی ان کے جو کچھ مقامات پر فوجی تنصیبات پر حملے بھی کر لیے، اور پاکستان تو بالکل اپنا کام کر چکا تھا. تو جس نے بھی ثالثی کرانی تھی اس نے کرا دی، پاکستان نے تسلیم کر لی. ون ون پوزیشن تھی پاکستان کی. تو دوسری طرف سے ون ون پوزیشن نہیں ہے، اور ٹرمپ بھی بیچ میں آ گئے ہیں، اور پاکستان کی حمایت بھی اب عالمی طور پہ ہو رہی ہے. یورپی یونین پاکستان کو جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے حمایت کر رہا ہے. عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. باقیوں کی تو چلیں سمجھ آتی ہے، آذربائیجان، ترکی، سعودی عرب یا چائنا. امریکہ کی جو بہت زیادہ حمایت ہو رہی ہے نا، اس سے اب تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں امریکہ کو ہم سے چاہیے کیا. فوجی اڈے تو دوبارہ نہیں مانگ لیں گے پاکستان سے. دیکھیں یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ وہ چائنا سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، فوجی اڈے انہیں چاہیے، کوئی اور مقصد ہے خطے میں. ابھی اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے. اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو پھر پاکستان سے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ امریکہ کو مطلوب ہوگا. تو یہ چیزیں آگے چل کے سمجھ آئیں گی پاکستانی قیادت کو. سول اور جو ملٹری ہماری لیڈرشپ ہے، انہیں بہرحال سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب ابھی امریکہ کے دورے پر بھی جا رہے ہیں، وہاں ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کریں گے اور اہم ملاقاتیں بھی ان کی ہوں گی. تو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، یا دیگر جو ہماری سیاسی قیادت ہے اور سفارتی قیادت ہے، تو بہرحال سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہوں گے کہ آپ چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں. آپ جیسے جانتے ہیں پاکستان ایک کمزور معیشت ہے. پہلے ہماری دنیا بات نہیں سنتی تھی، ہمیں کہنا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی. اب اچانک دنیا کے ہم پوائنٹ آف اٹریکشن بن گئے. پوری دنیا میں ہر کوئی ہماری بات سن رہا ہے، بلکہ ہمیں داد و تحسین بھی دے رہا ہے. عمران صاحب، دنیا کا ایک ہی اصول ہے، دنیا جیتے ہوئے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. احمد الشرع جیت کے آیا نا،
شام سے، ٹھیک ہے. تو پورے عرب ممالک نے اسے سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا. سعودی عرب بھی اس کے قرضے اتار رہا ہے، تمیم بن حمد بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں. دنیا فاتحین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہارے ہوئوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتی. تو اس وقت جو حالیہ پاک بھارت ایسکلیشن ہے یا کشیدگی ہے، اس میں پاکستان جیتا ہے. پاکستان نے پروو کیا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے، کم وسائل کے ساتھ بھی جیت سکتا ہے. تو معیشتیں تو پھر بعد میں چلی جاتی ہیں. آپ کی پاور، آپ کی ول، آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت، آپ کی شجاعت، آپ کا لڑ جانا دنیا دیکھ رہی ہے اور جیت جانا دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. کیا سوچ کر مودی نے اپنی معیشت پر خود کچھ حملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو جنگ لڑے گا وہاں پر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. ایون انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی فون کی مینوفیکچرنگ بھی بند کی جائے انڈیا میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا انڈیا کے لیے کوئی دھچکا نہیں ہے؟ یہ جو صورتحال جو ہے وہ مولانا حمداللہ صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں، بہت اچھے اسکالر بھی ہیں. وہ کہا کرتے ہیں کہ تعویذ الٹا پڑ گیا، تعویذ الٹا ہو گیا، محبوب گلے پڑ گیا. تو ہوا یہ ہے کہ تعویذ الٹا ہوا ہے اس بار نریندر مودی جی کا. انہیں محبوب اب گلے پڑ گیا ہے. تو وہ تعویذ سیدھا رہتا، تعویذ سیدھا یہی تھا کہ دنیا کو یہ باور ٹھیک سے کرا لیتے وہ کہ پلوامہ یا جو پہلگام ہے یہ پاکستان نے کیا اور پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے. تو آؤ امریکہ آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آؤ فرانس آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فرانس کے تو انہوں نے طیارے گروا لیے، وہ تو صدمے سے نہیں باہر آ رہے. تو یہ جو ہے نا تعویذ الٹا پڑا ہے اور تعویذ الٹا ہو گیا ہے، محبوب گلے پڑ گیا ہے. تو بیسیکلی نریندر مودی صاحب کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن وہ بیک فٹ پہ ابھی بھی نہیں جا رہے نریندر مودی. ابھی بھی وہ اپنا ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گھر میں گھس کر جس طرح سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے اپنی عوام کو وہ کنونس کر رہے ہیں. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی وہ شاید دوبارہ میرے خیال میں کوئی پھر دوبارہ آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں سرجیکل سٹرائکس کر سکتے ہیں. کوئی دیکھیں اس کے لیے پاکستان بھی تیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. بلاول بھٹو صاحب جس انداز سے انٹرنیشنلی یو کے میں انہوں نے سپیچز کی ہیں، انٹرویوز دیے ہیں، یو ایس میں ان کی سپیچز ہیں، تقاریر ہیں، اور انٹرنیشنلی وہ پاکستان کے ایک سفارتی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اور انہی کے بہاف پہ اس وقت حکومت پاکستان نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ پالیسی بیان بلاول بھٹو کا ہے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بھی رینیو ہونا چاہیے، اور شملہ معاہدہ ہے یا اور بھی جتنی چیزیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کے باوجود اگر وہ آپریشن سندور کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا، آرمی چیف نے بھی، وزیر اعظم نے بھی. تو آپریشن بنیان مرصوص کو بھی پھر جاری سمجھا جائے. دونوں ملکوں کی بہتری اس میں ہے کہ اپنے ملکوں کی معیشت پہ کام کریں. ہم بھارتی لوگوں کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. دونوں ملکوں میں جو صحت کے مسائل ہیں، دونوں ملکوں میں جو غربت کے مسائل ہیں، دونوں ملکوں کے جو لوئر مڈل اور غریب طبقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے اور ہماری حکومت کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے اور درست سمت میں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا عدیل صاحب، آپ بھی جانتے ہیں یہ خطہ غربت سے لت پت ہے اور یہاں پر ضرورت ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کی جائے، لوگوں کے مسائل حل کیے جائے. یہ ہم جنگوں کی طرف جس طرف جا رہے ہیں، 20% ہم نے بھی بجٹ بڑھایا ہے. انڈیا نے $120 ارب کا ایمرجنسی فنڈ اپنا ریلیز کیا ہے ڈیفینس میں. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہو رہی ہے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. آپ اس خطے کا ایک ماضی بھی تو ہے نا. یہ غوریوں کا خطہ ہے، یہ بلبنوں کا خطہ ہے، یہ لودھیوں کا خطہ ہے، یہ بابروں کا خطہ ہے، جہانگیروں کا خطہ ہے. اور اس کی ایک ماضی کی ایک تاریخ ہے، جنگیں لڑنا، فتوحات. اور پھر اگر دوسری طرف سے آپ چلے جائیں تو یہ مراٹھاؤں کی ایک سرزمین ہے. اور ہاں، تو اس میں جو ہے راجپوتوں کا بھی ایک ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ خطہ ہے یہ جنگجوؤں کا خطہ ہے اور یہ گھر بیچ کے بھی لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. بھارت کی معیشت G20 میں آ جاتی ہے، G7 میں آ جاتی ہے یا کہیں نہ کہیں اچھے لیول پہ چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھارت امیر ملک ہے. بھارت کا بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑے ملک کا ٹیکس ہے اس کے پاس، بہت بڑے ملک کے وسائل ہیں اس کے پاس. تو پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے مقابلے میں اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کا مقابلہ معاشی میدان میں
اقتصادی میدان میں، پولیٹیکل جو سیناریو ہے اس کے اندر، سفارتی میدان میں، ہر جگہ پاکستان لڑ رہا ہے، دفاعی میدان میں لڑ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ جب لڑنے کی بات آئے گی تو پھر دونوں ملک لڑ لیں گے۔ کیا چائنا کے بغیر آپریشن بنیان المرصوص ممکن تھا؟ آپ سمجھتے جس طرح ہم نے بھارت کا نقصان پہنچایا ہے، ان کے طیارے گرائے؟ یہ اس کا جواب تو ہمارے وہ جو چیف آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب، تو اس کا جواب وہ دے چکے ہیں کہ ہم نے 56 گھنٹے کی لڑائی تنہا لڑی ہے۔ گو بہت سارے مقامات پر ہمیں پہلے یا بعد میں چائنا کی سپورٹ رہی ہوگی، لیکن اس جنگ میں پاکستان آرمی نے اکیلے یہ جنگ لڑی ہے اور اکیلے جیتی ہے، اور جیتے ہوئے ایک لشکر کا دنیا نے استقبال کیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان نے بھارت پر برتری بھی لے لی ہے، اس سے ہمارا عرب ممالک اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان میں ہمارا کیا امیج؟ دیکھیں، بہتر عرب ممالک پاکستان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اسپیشلی اگر سعودی عرب کی ہم بات کریں تو اس سارے پس منظر میں آپ تمام بڑے لوگوں کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں، وزیر اعظم، آرمی چیف، سینئر صحافی حامد میر صاحب اور دیگر تمام لوگوں نے اس پہ جو گفتگو کی ہے، اس ایسکیلیشن کو ڈی ایسکیلیشن میں بدلنے میں سعودی عرب کا کردار ہے۔ سعودی عرب کی بھارت کے ساتھ بھی تجارتی مراسم ہیں، پاکستان کے ساتھ تو بہت زیادہ مراسم ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی، برادرانہ بھی۔ یہ جو آپ کا ایٹم بم ہے نا، یہ میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، جو آپ کو کسی خوف سے ماورا کر دیتا ہے۔ جب یہ وقت تھا، آپ بنا رہے تھے ایٹم بم، تو دنیا نے سینکشنز آپ پہ لگا دی، پابندیاں لگا دی، تو شاہ فہد نے کہا کہ پاکستان کی مدد کی جائے، اور انہوں نے غیر مشروط پاکستان کی مالی مدد کی۔ وہ خوردنی تیل تھا، پیٹرول تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ۔ تو ان کی جو سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ دوستی یا تعلق ہے وہ غیر مشروط ہے۔ باقی عرب ممالک بھی، یو اے ای بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، باقی عرب ممالک بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنلی جو ضابطہ ہے تجارت، ان کی بھارت کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس ہار جیت سے ماورا ہو کے عرب ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں۔